السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی من علینا بصحة الاعتقاد وطہر قلوبنا من اضرار الشرک والوطنیۃ والالحاد، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز طلباء، آج کے اس درس میں معلم الانسا دوم سے ہم الدرس الخامس کو لے کر کے حاضر خدمت ہیں، جس کا عنوان ہے مفعول لہو۔ مفعول لہو کہتے ہیں ایسے اسم منصوب کو جو فعل کے وقوع کا سبب و علت بتانے کے لیے آ رہا، جس کو مثال سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سافر محمود طلبا للعلم، کہ محمود نے طلب علم کے لیے سفر کیا۔ اسی طرح خرجت طلبا للعلم، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا۔ تیسری مثال، تصدقت علی الفقراء املائی فی الثواب، میں نے محتاجوں پر ثواب کی امید میں صدقہ کیا۔ ان تینوں مثالوں سے اس کی تعریف آیا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی بیان کیا، جس میں کئی ایک چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ مفعول لہو منصوب اور مصدر ہوا کرتا ہے۔ نمبر 2 مفعول لہو فعل کی علت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ نمبر 3 مفعول لہو لماذا کے جواب میں آتا ہے، کیوں کے جواب میں آتا ہے، کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام کیوں کر رہے ہیں، اس چیز کو بیان کرنے کے لیے مفعول لہو کو لایا جاتا ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مفعول لہو علت بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، تو ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ علت عربی لغت میں جن چیزوں میں، جن جملوں میں بیان کیے جاتے ہیں، اس کے 2 ہی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ مفعول لہو کا ہے، جیسا کہ یہاں واضح ہے، اور دوسرا طریقہ لام سببیہ کا ہے، یعنی جہاں مفعول لہو کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے وہاں لام سببیہ کے ذریعے علت بیان کی جاتی ہے۔ تو آئیے پہلے ہم مفعول لہو کے شرائط کو جانتے ہیں کہ مفعول لہو کن شرائط کے بنا پر بن سکتا ہے اور کن شرائط کے مفقود ہونے کی وجہ سے وہ نہیں بن سکتا ہے۔ تو مفعول لہو ہم اسی وقت کسی اسم مصدر کو بنا سکتے ہیں جب ان میں 5 چیزیں ہوں۔ نمبر 1 وہ مصدر ہو، نمبر 2 وہ مصدر قلبی ہو۔ ان 2 شرائط کو آپ ایک میں بھی ضم کر سکتے ہیں اور ایک کہہ کے بھی بیان کر سکتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ مصدر قلبی ہو، یعنی ایسا مصدر جس کا تعلق دل سے ہو، جیسے رغبتاً، رہبتاً، خوفاً، طمعاً وغیرہ ذالک۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ فعل کی علت کو بیان کرنے کے لیے آئے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ فعل اور فاعل میں مشارکت پائی جا رہی ہے، یعنی فعل اور اس مصدر کا فاعل ایک ہو۔ 5ویں شرط ہے کہ فعل اور فعل کے حدوث کے زمانے میں موافقت ہو، یعنی یہ کہ فعل اور اس مصدر کے حدوث کا زمانہ ایک ہو۔ یہ 5 شرطیں اور پہلے کی 2 کو اگر ضم کریں گے تو یہ 4 شرطیں
اگر کسی جملے میں موجود ہے تو ہم اس میں مفعول لہو لا سکتے ہیں، اور اگر ان شرطوں میں سے کوئی بھی ایک شرط فوت ہو جا رہی ہو تو اس کو ہم مفعول لہو نہیں بنا سکتے ہیں۔ مثال سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ ایک نمبر مثال لو کہ جئتک للکتب، تو اس میں جو للکتب ہے اس میں علت تو بیان کی جا رہی ہے لیکن لام سببیہ کے ذریعے، اور اس کو مفعول لہو نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پہلی شرط یعنی مصدریت کی جو شرط ہے وہ شرط مفقود ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے جئتک رکوبا، یہاں بھی دوسری شرط مفقود ہے یعنی علت والی شرط مفقود ہے۔ اسی طرح تیسری مثال ہے جئتک للسفر غدا، یہاں بھی اتحاد زمانہ جو ایک شرط بیان کی گئی تھی وہ مفقود ہے، یعنی فعل کے حدوث کا زمانہ اور فاعل کا زمانہ ایک ہو، وہ یہاں شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے اس کو بھی مفعول لہو نہیں بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح جئتک لامرک ایایا، یہاں بھی چونکہ فاعل دونوں کا الگ ہے، فعل اور فاعل میں موافقت نہیں ہے، اسی بنا پر اس کو بھی ہم مفعول لہو نہیں لا سکتے ہیں۔ اب قبل اس کے کہ ہم اپنے اس مختصر سے درس کو ختم کریں، ہم آپ کو یہاں سے مفعول لہو اور اس کے لوازمات کی حالات کو بیان کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم نے مفعول لہو کا جائزہ لیا اور اسی طرح مفعول لہو کی اصل غرض، اس کے اصل مقصد پر غور و فکر کیا، تو ہمارے سامنے چند باتیں آ رہی ہے جس کو کہ ہم حالات کے طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ اگر آپ عربی زبان میں کسی چیز کی علت، اس کے سبب کو بیان کرنا چاہو تو اس کی تین ہی حالتیں بن سکتی ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ مفعول لہو الف لام اور اضافت سے خالی ہو، یا پھر یہ کہ وہ مفعول لہو مضاف ہو، یا پھر یہ کہ وہ الف و لام سے مربوط ہو۔ پہلی صورت کہ وہ ایسے ہی الف لام اور اضافت سے خالی ہو، جیسے کہ میں سب سے پہلی مثال رکھی تھی خرجت طلبا للعلم، یا طلبا جو ہے اس میں الف لام بھی نہیں ہے اور نہ ہی طلبا کسی دوسری چیز کی طرف مضاف ہے۔ دوسری صورت بنتی ہے مضاف کی، یعنی یہ ہے کہ مفعول لہو کسی چیز کی طرف اضافت کیے ہوئے ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس کی دو صورتیں بن سکتی ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ مفعول لہو ہی بنے اور وہ منصوب ہو، تو اس صورت میں اس کی مثال آپ یوں جان سکتے ہیں کہ اجتہد رغبۃ النجاح رغبۃ النجاح۔ اسی طرح اور اگر وہ مجرور ہو یعنی لام سببیہ لگا ہو تو اس اضافت والے جملے کی صورت یوں بن سکتی ہے اجتہد لرغبۃ النجاح، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، بس فرق یہ ہے پہلے والے جملے میں یعنی اجتہد رغبۃ النجاح میں رغبۃ النجاح مضاف مضاف الیہ مل کر کے مفعول لہو ہے، جبکہ دوسرے والے جملے میں یعنی اجتہد لرغبۃ النجاح میں لرغبۃ النجاح جار مجرور ہو کر کے اجتہد کے متعلق ہیں، یعنی یہاں لام سببیہ اور لام حرف جر ہے، یہاں یہ مفعول لہو نہیں ہے۔ تیسری صورت جس کو میں نے ابھی بتایا تھا کہ وہ الف لام سے مربوط ہو، تو اس کی بھی اگر الف لام سے مربوط ہو تو اس کی بھی دو حالتیں ہیں۔
ایک تو ہے کہ وہ منصوب ہو اور خالص اس میں مفعول لہو ہو، یا پھر ہے کہ مجرور ہو اس میں لام سببیہ ملا ہوا ہو۔ منصوب ہونے کی صورت میں اس کو ہم یوں لائیں گے ازتہد الرغبۃ فی النجاح، ازتہد الرغبۃ فی النجاح۔ اور مجرور کی مثال یوں لائیں گے کہ اجتہد للرغبۃ فی النجاح، اجتہد للرغبۃ فی النجاح۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے طلباء اس مختصر اور جامع سے درس میں مفعول لہو اور اسی طرح علت بیان کیے جانے والے جملوں کو ما لہو و ما علیہ کے ساتھ سمجھ لیے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ الٰہ العالمین ہمیں عربی لغت کے سمجھنے کی صحیح فہم عطا فرمائیں، آمین، تقبل یا رب العالمین۔